اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قوانین اعلان اجوف پڑھ رہے تھے دستور المبتدی سے۔ وہاں پہ ہم نے ایک قانون پڑھا کہ ہر واو و یا جو کہ متحرک ہو حرکت لازم کے ساتھ اور اس سے ما قبل مفتوح ہو فتح لازم کے ساتھ، تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں اگر کوئی معنی نہ ہو۔ ظنم نے کہا کہ معنی 5 ہیں۔ پہلا معنی انہوں نے فرمایا التباس سے مثنیٰ بواحد، تثنیہ کا واحد کے ساتھ التباس ہو تو پھر آپ اس قانون کا اطلاق نہیں کریں گے۔ دوسرا انہوں نے جو معنی بیان کیا وہ یہ تھا کہ تعلیل لام کلمہ معنی تعلیل عین کلمہ سے، لام کلمہ کی تعلیل کریں آپ تو پھر عین کلمہ کی تعلیل نہیں ہوگی، تو یہ اس کے لیے معنی ہے لام کلمہ کی تعلیل۔ اب مصنف جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں تیسرا معنی تو فرماتے ہیں کہ وقوع حرف ساکن کا واقع ہونا بعد واو و یا معنی تعلیل۔ حرف ساکن واو اور یا کے بعد ہو تو یہ معنی ہے تعلیل کے لیے، جیسے چوں جواد و طویل و عیون، جیسے جواد و طویل اور عیون، اس میں بھی واو کے بعد حرف ساکن ہے۔ اور بعض جو ہے نا بعض معنی اولا ذکر نہ کرتا، اور بعض نے جو اول معنی ہے نا کہ التباس مثنیٰ بواحد، اس کو ذکر نہیں کیا، اذاں کے داخل در ہی معنی کہ وہ داخل کرتے ہیں اس معنی کو اس معنی میں اس معنی اول کو، زیرا کہ کیونکہ در دعوا و رمایا وقوع حرف ساکن بعد واو و یا، کیونکہ دعوا و رمایا میں بھی جو حرف ساکن آیا ہے واو اور یا کے بعد ہے، لیکن محققین نے ذکر کیا ہے کہ از جہت آنکہ ہی معنی جائز است کہ یہ معنی اس جگہ جائز ہے کہ حرف ساکن در یک کلمہ باشد، کہ ایک ہی کلمہ میں حرف ساکن ہو، کہ در آن کلمہ واو و یا است، کہ جس کلمے میں واو اور یا ہیں اسی کلمہ میں جو ہے نا وہ حرف ساکن ہو۔ وہ حرف ساکن در دعوا و رمایا، کہ حرف ساکن جو دعوا و رمایا میں ہے نا یعنی الف، کہ این الف ضمیر است، کہ یہ ضمیر ہے فی الحقیقت کلمہ دیگر است، حقیقت میں یہ کیا ہے کلمہ دیگر ہے، دوسرا کلمہ ہے کوئی، اگرچہ فعل با فاعل در یک کلمہ در حکم یک کلمہ است، فعل فاعل کے ساتھ ایک ہی کلمے کے حکم میں آتا ہے، پس معلوم ہوا کہ عدم ابدال دار اشاں کہ ان میں ابدال کا نہ ہونا از جہت التباس مثنیٰ بمفرد است، کہ اس کا التباس مثنیٰ بمفرد میں کی وجہ سے اس کا میں ابدال نہیں ہوا، نہ از جہت ہی معنی، نہ کہ اس معنی کی وجہ سے کہ حرف ساکن آیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا، اچھا جی یہ بات تو آپ نے کہہ دی، در تغشینا کہ دراصل در تغشینا کہ تغشینا میں کہ دراصل تغشینا بہت کی یہ تغشینا تھا، یہاں پہ آپ نے کیوں کیا چرا یارا بالا بدل کردن، کیوں یا کو الف سے بدل دیا، کیونکہ اس میں بھی تو ساکن آتا ہے۔ بعد الف راز جہتے اجتماع ساکنین حذف کردن، بعد میں آپ نے اس الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا، با کے بعد یا متحرک حرف ساکن است، یا متحرک کے بعد تو حرف ساکن ہے، ہم چنی در دعات و رمت کے دراصل دعوت و رمایت بود چرا واو و یارا با الف بدل کردن، کیوں یا اور واو اور یا کو الف سے بدل دیا، بعد وہاں الف راز جہتے اجتماع ساکنین حذف کردن، بعد میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا، با کے بعد واو و یا حرف ساکن است، حالانکہ وہاں پہ واو اور یا کے بعد حرف ساکن ہے۔
تو یہاں پہ جواب اول نے جو دیا ہے مصنف نے وہ ہے کہ لہو کے حرف ساکن در یہ الفاظ بعد ابدال است، کہ حرف ہاکن جو یہاں پہ آیا ہے نا وہ ابدال کے بعد آیا، لہو ان کا حرف ساکن کا جو ملنا ہے نا لہو کا الحاق ہے وہ ابدال کے بعد ہے، اور پھر دوسرا انہوں نے جواب دیا بالا ذکر کر دیں، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ ای معنی جائز است، کہ یہ معنی جائز ہے اس جگہ ہے، معنی جائز است اس جگہ کہ حرف ساکن از کلمہ باشد، کہ حرف ساکن اس کلمہ سے ہو کہ در عام کلمہ واو و یا است، کہ اس کلمہ میں واو اور یا ہیں، جس کلمے میں واو اور یا ہے اسی کلمہ میں حرف ساکن ہونا چاہیے۔ وہ حرف ساکن در تغشین، کہ تغشین میں حرف ساکن کے یا ضمیر است، کہ وہاں پہ جو یا ہے وہ ضمیر است ہے، بالحقیقت کلمہ دیگر است، حقیقت میں وہ کیا ہے کلمہ دیگر ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا دعا و رمایا میں انہوں نے کہا کہ التباس مصنف بمفرد ہے بواحد ہے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا یہ کلمہ دیگر ہے، حقیقت میں یا ضمیر ہے، حقیقت میں یہ کلمہ دیگر ہے، گرچہ فعل بفائل در حکم یک کلمہ است، ایک کلمہ کے حکم میں آتے ہیں، لیکن ہے یہ حقیقت میں یا ضمیر ہے، حقیقت میں دوسرا ہی کلمہ ہے، وفی ہی نظر ہوں، اور اس میں ہمیں اختلاف ہے، اشکال ہے، مشکل ہے سمجھنے میں، زیرا کہ کیونکہ حرف ساکن در دعوا و رمایا نیز بالحقیقت کلمہ دیگر است، کہ دعوا و رمایا میں بھی وہ بھی بالحقیقت کلمہ دیگر است، اس میں بھی حرف ساکن جو ہے نا وہ کلمہ دیگر ہے، پس چرا واو و یارا بدل نہ کردن، کیوں یا کو واو اور یا کو بدل کیوں نہیں بدلا، اس میں بھی تو الف جو ہے نا وہ کلمہ ہے، وہ بھی ضمیر ہے، تغشین میں بھی یا جو ہے نا ضمیر ہے، تو وہاں پہ کیوں آپ نے نہیں بدلا دعوا میں اور یہاں پہ بدلا؟ انہوں نے جواب دیا زیرا کے التباس تسنیہ بواحد اینجا مانے تالی داس، کیونکہ اس جگہ پہ دعوا رمایا میں التباس تسنیہ بواحد مانے تعلیل، کہ تسنیہ کا واحد کے ساتھ التباس جو ہے نا مانے تعلیل ہے، جبکہ تغشین میں یہاں پہ یا جو ہے کلمہ دیگر ہے۔ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دعوا اور رمایا اور تغشینہ و طاعت و رحمت میں فرق ہے، دعوا اور رمایا میں التباس تسنیہ بواحد ہے اس لیے معنی تعلیل ہے، اور تغشینہ و طاعت و رحمت میں جو یائے ضمیر ہے اور حقیقت میں یہ کلمہ دیگر ہے۔ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔